عزیز طلبا السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوں گے اور باقاعدگی سے تحریری کام کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلبا، آج ہم جمعہ سیشن میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی نظم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پرائیویٹ بس۔ پرائیویٹ بس نظم ہے۔ نظم آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں کہ ایک ہی موضوع پر جب شاعر کوئی شعر لکھتا ہے جو شروع سے آخر تک ایک ہی جس میں موضوع چل رہا ہوتا ہے، اس کو نظم کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس نظم پرائیویٹ بس کے شاعر دلاور فگار ہیں۔ دلاور فگار کی لکھی ہوئی بس پرائیویٹ بس ایک مزاحیہ نظم ہے، یعنی کہ ہلکی پھلکی مذاق میں، ہلکی پھلکی مزاح میں یہ نظم لکھی گئی ہے۔ تو چلیے چل کر پڑھتے ہیں۔ گھر آنے کو جب مل نہ سکی کوئی سواری، سوچا کہ چلو چل کے پکڑ لیں کوئی لاری۔ جب چڑھ گئی ہر ایک سواری پہ سواری، اس وقت بریلی سے روانہ ہوئی لاری۔ اللہ رے لاری کی وہ اٹھلاتی ہوئی چال، میکے سے دلہن چلنے لگی جانب سسرال۔ سیدھی عدم آباد جو جاتی تھی یہ لاری، مخلوق کو خالق سے ملاتی تھی یہ لاری۔ ہارن وہ بجاتی تھی کہ سن کر کوئی ڈر جائے، مطلب یہ کہ راہگیر نہ مرتا ہو تو مر جائے۔ دھکے نہ لگے اس کو تو ہوتی نہ تھی سٹارٹ، کیا جانے وہ لاری تھی یا تھی کوئی بل کاٹ۔ کچھوے کی طرح چلتی تھی جب ناز دکھاتی، راکٹ کی طرح اڑتی تھی جب موڈ میں آتی۔ اس غم میں کہ مل جائے کوئی اور سواری، ہر گورے غریباں پہ ٹھہر جاتی تھی لاری۔ لاری میں مسافر تھے پریشان و زبوں حال، لے آئی تھی لاری میں انہیں شامت اعمال۔ اتنے میں خبر آئی برا وقت پڑا ہے، پیدل ہی چلے جاؤ دھرا ٹوٹ گیا ہے۔ رستے میں کچھ اس زور سے جھٹکے لگے دو تین، کچھ لوگ جو کمزور تھے پڑھنے لگے یاسین۔ گھر پہنچے تو اس شان سے ہم دھول میں اٹ کر، جیسے ابھی آئے ہیں سہارا سے پلٹ کر۔ شاعر ہیں دلاور فگار۔ تو چلیے چل کے تھوڑا سا مفہوم اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب گھر آنے کو کوئی سواری ہمیں مل نہ سکی، میسر نہ آ سکی، کوئی ایسی سواری نہیں تھی، تو ہم نے سوچا کہ چلو کوئی ایسی بس ہی پکڑ لیتے ہیں، جیسے کہ عنوان سے ظاہر ہے پرائیویٹ بس۔ پرائیویٹ بس جو کہ آپ جس پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ تو گھر جانے کو جب کوئی سواری نہیں مل سکی، کوئی ٹیکسی، کوئی رکشہ، کوئی ایسی سواری نہ مل سکی جس سے وہ گھر پہنچ سکیں، تو شاعر نے سوچا کہ چلو کسی بس کا ہی سفر کیا جائے۔ جب چڑھ گئی ہر ایک سواری پہ سواری، اس وقت بریلی سے روانہ ہوئی لاری، یعنی کہ جب مسافروں کی بھرمار ہو گئی، جب مسافر پہ مسافر چڑھنے لگے اور اچھی خاصی وہ بھر چکی، تب وہ بریلی سے روانہ ہوئی۔ بریلی جو ہے وہ علاقے کا نام ہے۔ اللہ رے لاری کی وہ اٹھلاتی ہوئی چال، میکے سے دلہن چلنے لگی جانب سسرال، یعنی کہ وہ جو بس تھی اس قدر آہستہ مٹکتی ہوئی نخرے دکھاتی ہوئی چل رہی تھی کہ جیسے کوئی نئی نویلی دلہن جو ہے وہ اپنے سسرال جاتی ہے، جو ناز نخرے دکھاتی ہے، اسی طرح بس بھی ایسے ہی ناز نخرے دکھا رہی تھی چلنے میں، یعنی انتہائی سست تھی۔ سیدھی عدم آباد جو جاتی تھی یہ لاری، مخلوق کو خالق سے ملاتی تھی یہ لاری، یعنی کہ بظاہر دیکھنے میں اس قدر بھری ہوئی، اس قدر مسافروں سے لدی ہوئی یہ لاری تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہاں سے صرف ہم نے اپنی منزل نہیں جانا بلکہ عدم آباد جانا ہے۔ عدم آباد وہ جگہ ہے جہاں انسان مرنے کے بعد جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدھی یہ ہمیں موت سے ہی ملائے گی، ہمیں منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گی، اور یہ لوگ جو ہیں بس وہ جا کر سیدھے اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے۔ ہارن وہ بجاتی تھی کہ سن کر کوئی ڈر جائے، مطلب یہ کہ راہگیر نہ مرتا ہو تو مر جائے۔ اس قدر تیز وہ ہارن بجاتی تھی کہ جو راہ چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے جو لوگ تھے وہ اس کی آواز سن کر ہی جو گھبرا کر جو ہے وہ ڈر کر مر جائے، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ دھکے نہ لگے اس کو تو نہ ہوتی تھی سٹارٹ، کیا جانے وہ لاری تھی یا تھی کوئی بل کاٹ، یعنی کہ اس قدر بس جو ہے وہ اس قدر خراب حالت میں تھی کہ اس کو دھکا لگانا پڑتا تھا، اس کے بعد وہ چلنے کا نام لیتی تھی۔ اور شاعر کہتے ہیں نہ جانے یہ لاری تھی، بس تھی، یا کوئی پھر
बुल कार्ट थी, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी होती है ना जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती है, जिसको मारना, उस जानवर को भगाने के लिए थोड़ा सा उसको मारना पड़ता है, हंकाना पड़ता है। तो इसी तरह उस बस का भी हाल था। कछुए की तरह चलती थी जब नाच दिखाती, रॉकेट की तरह उड़ती थी जब मूड में आती। वो अपनी मर्जी की मालिक थी, कभी तो कछुए की तरह सुस्त रवि का शिकार हो जाती, नाच दिखाने लगती, और कभी अचानक से रॉकेट की तरह तेज उड़ने लगती। इस गम में कि मिल जाए कोई और सवारी, हर गोरे गरीबां पे ठहर जाती थी लारी। यानी ड्राइवर को मुसाफिर चढ़ाने का इस कदर लालच था कि वो कहीं भी अपना जो है वो रोक लेता बस को और मुसाफिर चढ़ाने लगता। गोरे गरीबा मुसाफिर को कहते हैं, और गौर जो है कब्र को कहते हैं। गोरे गरीबा मुसाफिरों का कब्रिस्तान। तो मुसाफिरों के कब्रिस्तान ठहरने में भी वो नहीं हिचकिचाता था, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा मुसाफिर बिठाने थे। लारी में मुसाफिर थे परेशान व ज़बू हाल, ले आई थी लारी में इन्हें शामते आमाल। अब मुसाफिर बैठ तो गए बस में, लेकिन इंतहाई परेशानी की हालत में, इंतहाई खस्ता और बुरी हालत में थे, और उन्हें लग रहा था कि बस उनके आमाल की ये बदनसीबी है, ये बदबख्ती है जो वो इस बस में आकर बैठ गई हैं। इतने में खबर आई बुरा वक्त पड़ा है, पैदल ही चले जाओ, धुरा टूट गया है। इस कदर मुसाफिरों का हजूम उसने सवार कर लिया था कि उसकी ज्यादती की वजह से, उसके वजन की वजह से, उसकी जो गाड़ी का जो धुरा था वो टूट गया। ठीक है। अब धुरा किसे कहते हैं? धुरा दरअसल वो लोहे की एक जो है वो सुलाख होती है, लोहे की एक आप कह लें कि एक पट्टी सी होती है, जिसे एक्सल भी कहते हैं, और जिस पर वो पहिया जो है वो घूम रहा होता है। ठीक है, वो बहुत जरूरत है, जिस पर पहिया घूमता है उसे धुरा कहते हैं। अब वो टूट गया तो जाहिर है अब लारी या बस तो नहीं चल सकती। तो यूं उन खबर क्या आई कि अब जो है वो सब उतर जाओ बस से और अब पैदल ही चलो, क्योंकि बस अब चलने के काबिल नहीं रही। रास्ते में कुछ जोर से झटके लगे, 2-3 कुछ लोग जो कमजोर थे पढ़ने लगे यासीन। यानी उस धुरा टूटने की वजह से, उस खराबी की वजह से ऐसे बस को झटके लगे कि जो कमजोर दिल लोग थे वो फौरन यासीन शरीफ पढ़ने लगे। यानी बुरे वक्त में और मुसीबत के वक्त में वो विर्द करने लगे, अल्लाह ताला को याद करने लगे, यासीन शरीफ पढ़ने लगे। घर पहुंचे तो शान से हम धूल में अटकर जैसे अभी आए हैं सहारा से पलटकर। इस सारी तगोदो में, इस सारे सफर में इस कदर वो धूल से, गर्दो गुबार से, मिट्टी से अट गए थे, भर गए थे कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी सहरा या रेगिस्तान से होकर आए हों। सहरा रेगिस्तान जहां रेत, धूल, मिट्टी ज्यादा होती है, तो यूं महसूस होता था कि जैसे वो किसी सहरा से, रेगिस्तान से होकर आए हैं। जिस अजीज तलबा हमने नज़म पढ़ ली, नज़म को समझ भी लिया, अब हमारा आता है तहरीरी काम। तहरीरी काम हमारा आएगा सबसे पहले वर्क बुक पर। वर्क बुक आपके पास मौजूद है, जिसे आप लोग अपनी किताब भी कहते हैं। हमारे पास वर्क बुक के सफ़ा नंबर 20 पर हम अपना तहरीरी काम करेंगे। हमारे पास सफ़ा नंबर 20 पर सवाल नंबर 1 है, अल्फाज के मायने लिखे। इठलाती, नखरा करने वाली। अदमाबाद, वो आलम जहां मरने के बाद आदमी जाता है। राहगीर, पैदल चलने वाला। शामत आमाल, यहाँ आप देखें तो शाअत आमाल है, एन के साथ है, लेकिन ये गलत है। ये शायद तहरीर की थोड़ी सी गलती है। यहाँ पे असल में ये लफ्ज है शामत आमाल। तो शामत आमाल, आमाल की बदबख्ती। जबू हाली, बुरी हालत। ठीक है। फिर सवाल नंबर 2 खाली जगह पूर्ण करें। ये सवाल नंबर 2 आप खुद हल करेंगे, क्योंकि आपने अगर नज़म का मुताला अच्छे से किया होगा तो आपके लिए ये आसानी होगी। फिर कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं और कॉलम जीम में लिखें। यहाँ पर तमाम अल्फाज हैं, इसी से मिलते जुलते मुतरादिफ जवाब यहाँ पर हैं। आप काम कर चुके हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि आपने कॉलम मिलाने हैं और सही जवाब को कॉलम जीम में लिख देना है। फिर यहाँ पर जुमले हैं, जुमले आप खुद बनाएंगी। पहला लफ्ज है सवारी, दुल्हन, नाज दिखाना, गम और खबर। ये 5 अल्फाज है आपके पास, इसके आपने जुमले बनाने हैं। ठीक है, बहुत आसान है, जुमले आपने मेयारी और मुख्तसर बनाने हैं। यहाँ पर हमारे पास वाहिद की जमा और जमा के वाहिद हैं। वाहिद है हमारे पास लारी, जिसकी जमा है लारियां।
واحد ہے ہمارے پاس سواری جس کے جمع ہے سواریاں، مخلوق مخلوقات، عمل اعمال، وقت اوقات. ٹھیک ہے. پھر سوال نمبر 6 ہے درست جملے کے آگے صحیح اور غلط کے آگے غلط کا نشان لگائیں. اللہ لاری کی وہ اٹھلاتی ہوئی چال. یہاں پہ آپ نے اگر صحیح ہے تو صحیح کا نشان لگانا ہے، اگر غلط ہے تو غلط کا نشان. ہر سواری دوسری سواری پر چڑھ رہی تھی. صحیح ہے یا غلط یہ بھی آگے نشان لگا دیں. بس جب منہ میں آتی تھی تو کچھوے کی طرح چلتی تھی. بس دلہن کی طرح آہستہ آہستہ چل رہی تھی. کچھ لوگ جو کمزور تھے پڑھنے لگے اشعار. تو یہ جو صحیح جو غلط ہے یہاں آپ نے اس کو تحریر کر دینا ہے اور یہ صفحہ نمبر 21 کا آپ کا کام مکمل ہو جائے گا. پھر ہم چلیں گے اپنے تحریری کام کی طرف جو ہمارا اقرا نوٹ بک کا کام ہے. آپ کے پاس اقرا نوٹ بک موجود ہے، اس پر ہم اپنا تحریری کام کریں گے. سب سے پہلے جماعت کا کام مشکل سوالات و جوابات کی ہیڈنگ آئے گی. پہلا سوال ہے نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو کسی ایک خیال و موضوع کے تحت لکھے گئے ہوں. پھر سوال نمبر 2 ہے مزاحیہ نظم سے کیا مراد ہے؟ کسی عنوان کو ہنسی مذاق کے انداز میں اشعار کی صورت میں بیان کرنا مزاحیہ نظم کہلاتا ہے. سوال نمبر 3 ہے پرائیویٹ بس کی حالت کیسی تھی؟ پرائیویٹ بس کی حالت انتہائی خراب تھی. بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور جب چلتی تو بہت آہستہ چلتی تھی. سوال نمبر 4 ہے کچھوے کی طرح چلتی تھی جب ناز دکھاتی کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب پرائیویٹ بس مسافروں کو لے کر چلتی تو کچھوے کی طرح آہستہ آہستہ چلتی تھی. نمبر 5 ہے بس کا ہارن کیسا تھا؟ جواب بس کا ہارن بہت تیز تھا. اس کی آواز اتنی بری تھی کہ ہر کوئی سن کر ڈر جاتا تھا. یہ آپ کے سوالات ہیں 5 جس کو آپ نے اقرا نوٹ بک یعنی اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے. آئیے چلتے ہیں آگے کا کام دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم اشعار کی تشریح کریں گے. عزیز طلباء اشعار جو ہیں اس میں زیادہ ہیں لہٰذا ہم صرف شعر نمبر 7 اور شعر نمبر 8 کی تشریح اپنی کاپی پہ کریں گے. ٹھیک ہے. شعر نمبر 7 اور شعر نمبر 8 آپ نے اشعار کی تشریح یاد رہے کہ شعر آپ نے پینسل سے لکھنا ہے. شعر آپ اپنے اردو کو جو آپ کی اردو کتاب ہے وہاں سے دیکھیں، وہاں سے الفاظ دیکھیں اور شعر کو یہاں لکھیں. حوالہ سخن آپ کو پتہ ہے حوالہ سخن میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ حوالہ سخن میں لکھا جاتا ہے نظم کا عنوان. نظم کا عنوان آپ کیا لکھیں گی؟ پرائیویٹ بس. اور شاعر کا نام یہاں لکھیں گی. شاعر کا کیا نام ہے؟ دلاور فگار. یہ حوالہ سخن میں آ جائے گا. پھر ہر لغت ہے ہمارے پاس الفاظ ہیں. پہلا لفظ ہے ناز. ناز کے معنی ہے لاڈ پیار. پھر دوسرا لفظ ہے موڈ. موڈ کے معنی ہے مزاج یا ترنگ میں آنا. مفہوم دیکھ لیتے ہیں. بس کبھی کچھوے کی طرح آہستہ اور کبھی راکٹ کی طرح تیز چلتی تھی. اسی کی تشریح ہے. اگر آپ کے پاس مفہوم کے نیچے ہی سطور باقی ہیں تو آپ اس کے نیچے ہی لکھیں گی. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس سطور نہیں ہے تو پھر آپ اگلے صفحے پر جائیں گے. تشریح دیکھ لیتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ پرائیویٹ بس کبھی کچھوے کی طرح سست ہو جاتی تو کبھی اس کی رفتار راکٹ کی طرح تیز ہو جاتی تھی. آپ نے اگلے صفحے پر شعر نمبر 8 لکھنا ہے. شعر نمبر 8 بھی آپ اپنی کتاب سے دیکھیں گے. حوالہ سخن بھی آپ کو پتا ہے. حوالہ سخن میں ہم کیا لکھتے ہوتے ہیں؟ نظم کا عنوان پرائیویٹ بس اور شاعر کا نام دلاور فگار. پھر ہر لغت میں ہم الفاظ معنی لکھتے ہیں. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس سواری. سوار ہونے والے. گورے غریباں مسافروں کا قبرستان. لاری بس. مفہوم ہے اس کا سواری بٹھانے کی لالچ میں ڈرائیور قبرستان میں بھی بس روک دیتا ہے. مفہوم لکھنے کے بعد پھر ہم تشریح لکھیں گے. تشریح ہے شاعر کہتا ہے کہ ڈرائیور بس میں زیادہ سے زیادہ مسافر بٹھانا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ مسافروں کے قبرستان جانے سے بھی نہیں گھبراتا. یوں ہم صرف 2 شعر نمبر 7 اور شعر نمبر 8 کی تشریح کریں گے اور ہمارا کام یہاں پہ مکمل ہو جائے گا. آپ نے اپنی اقرا نوٹ بک پر ایسے ہی کام بہت صفائی سے ترتیب سے کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ وقت پر آ کر اسکول میں اپنا تحریری کام بھی چیک کروا لیں گے. شکریہ.